درید اس کی حرکت پر مسکراتا ہوا ڈائیو مار کا پول میں چھلانگ لگا چکا تھا تو زمل اپنے چہرے سے دونوں ہاتھوں کو نیچے کر کے درید کو دیکھنے لگے، جو اس وقت بنا شرٹ کے ٹراؤزر میں موجود پول کے اندر سے زمل کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے تم اب بچی نہیں ہو، لیکن بیوقوف ہو جو غلط دیکھنے کے باوجود نادانی پر اتری ہوئی ہو۔ درید سوئمنگ کرتا ہوا زمل کے پاس آ کر بولا، جو کہ ابھی تک اپنے دونوں پاؤں پول کے اندر ڈالے بیٹھی تھی۔ زمل درید کی بات خاموشی سے اسے دیکھنے لگے، نہ جانے سے کیوں محسوس ہوا جیسے درید اس کے اور کیف کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ بنا کچھ بولے وہاں سے جانے کا ارادہ کرنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس سے پہلے زمل اپنے دونوں پاؤں پول سے باہر نکالتی درید اس کے دونوں پاؤں پکڑ کر پیار سے پوچھنے لگا۔ مما کے پاس جا رہی ہوں میں۔ زمل جس انداز میں بولی درید کو وہ اس وقت کوئی چھوٹی بجی لگی، جو اس سے خفا تھی۔ سو چکی ہیں وہ، یہاں پول کے اندر آ جاؤ میرے پاس۔ درید نے بولنے کے ساتھ ہی اچانک زمل کے دونوں پاؤں کو پول کے اندر کھینچا، جس سے وہ پول کے اندر آ گئی۔ اگر درید فوراً اسے کمر سے نہ پکڑتا تو زمل پوری کی پوری پانی کے اندر موجود ہوتی۔ یہ کیا حرکت کی آپ نے دید؟ مجھے پورے کا پورا بھگو ڈالا۔ اب پیچھے ہٹیے۔ زمل کو درید کی اس حرکت پر بے حد غصہ آیا۔ وہ کمر تک پانی میں موجود تھی۔ درید کے دونوں پاؤں ہاتھ اپنی کمر کے گرد سے ہٹاتے ہوئے ناراض لہجے میں بولی، ابھی پورا کہاں بھگویا ہے جان؟ پورا تب پول کے اندر تم آپ جاؤ گے، وہ بھی اپنے دید کے ساتھ۔ درید نے زمل کے باہر نکلنے سے پہلے اسے اپنے دونوں بازو میں مضبوطی سے جگڑ لیا۔ دید یہ کیا؟ زمل بول بھی نہیں پائی کہ درید اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتا ہوا پانی کے اندر کھینچ چکا تھا۔ زمل درید کی اس بے باک حرکت پر پہلے والی حرکت سے بھی زیادہ غصہ ہوئی تھی۔ وہ درید کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ اس کے منہ سے ببلز نکل رہے تھے۔ درید کی گرفت سے آزاد ہو کر اس نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور کھانسنے لگی۔ اتنی فضول حرکتیں کر رہے آپ، کیوں تنگ کر رہے ہیں مجاہر؟ درید زمل کے کھانسنے بعد اس کے پاس آ کر زمل کی کمر چلانے لگا۔ زمل آنکھیں دکھا کر غصہ کرتی ہوئے اسے بولے، اسے تنگ کرنا نہیں کہتے میری جان، بلکہ شرارت کرنا کہتے ہیں۔ کیوں بھول جاتی ہوں میرے تمہارے درمیان اب ایک مضبوط رشتہ قائم ہو چکا ہے، جس میں بے تکلفی بری نہیں لگتی۔ آؤ ساتھ میں سوئمنگ کرتے ہیں۔ درید یہ وقت زمل کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو مناتا ہوا اسے سوئمنگ کرنے کا بولنے لگا۔ بھول چکی ہوں میں سوئمنگ کرنا، نہ اب مجھے دلچسپی نہیں سوئمنگ کرنے میں، اب میں بس اپنے بیڈ روم میں جانا چاہتی ہوں دید۔ زمل رات کے اس وقت درید اور اپنے آپ کو بھیگا ہوا دیکھا اور درید کی باتیں سن کر بولی۔ اس وقت درید جس موڈ میں تھا زمل کو اس کے پاس ٹھہرنا حتمی سے حال نہیں لگ رہا تھا۔ یہ درید سے بولتی ہوئی وہ پول میں موجود سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ درید جان چاہتا تو وہ زبردستی زمل اپنے پاس رکھ سکتا تھا، مگر وہ محسوس کر چکا تھا زمل سے پہلے ہی خفا تھی۔ وہ اب اسے مزید اپنے آپ سے بدلے نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے زمل قبول سے باہر جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ دید آپ نے یارڈ کا دروازہ بند کیوں کر دیا؟ اس کے اندر کا لاک تو خراب تھا، اور اب ڈور کو باہر سے کوئی کھولے گا تب ہی ہم دونوں باہر جا سکیں گے، ورنہ ہم دونوں یارڈ میں لاک رہیں گے۔ زمل واپس پول کی طرف آ کر دید سے پریشان لہجے میں بولے، بخش سے میں نے لاک چینج کرنے کو کہا تھا۔ ایک تو یہ لوگ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتے، رکو میں چیک کرتا ہوں۔ دید زمل کو بولتا ہوا پول سے خود بھی باہر نکل کر ریلیکسنگ چیئر سے ٹاول اٹھا کر اپنے شولڈر پر ڈالتا ہوا یارڈ کا لاک چیک کرنے لگا، جو کہ زنگ آلود ہونے کی وجہ سے جام تھا۔ اب کیا ہوگا دید؟ زمل پریشان ہو کر درید کو دیکھتی پوچھنے لگی، جو کہ مسلسل دروازہ کھولنے کی جدوجہد میں لگا ہوا تھا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دروازہ خود ہی چاہتا ہے آج تم میرے پاس سے بالکل بھی نہ دور جاؤ۔ درید دروازے کا ہینڈل چھوڑ کر زمل کو اپنے حصار میں لے کر سیریس انداز میں بولا، آپ بات کو سنجیدہ نہیں لے رہی درید، اور میں پریشان ہوں۔ زمل نے درید کو بغیر شرٹ کے دیکھا، جو اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ زمل نے اس کے حصار سے آزاد ہونا چاہا، مگر درید نے زمل کو ایسا کرنے نہیں دیا۔ تو کیوں پریشان ہوتی؟ تھوڑی دیر میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، بالکل ریلیکس ہو جاؤ۔ درید زمل کو اپنے حصار میں چھپا اس کے چہرے پر پریشانی کو دیکھ کر نرمی سے بولا، ساتھ ہی اپنے شولڈر سے ٹاول ہٹاتا ہوا زمل کے گیلے بال خشک کرنے لگا۔ مجھے سردی بھی لگ رہی ہے دید۔ نومبر کے پہلے مہینے کے پہر ہلکی ہلکی سے چلنے والی ہوا سے زمل کو واقعی ٹھنڈ محسوس ہونے لگی، تو وہ درید کو دیکھتی بولی، جاؤ اسٹور روم میں جا کر باتھ گاؤن پہن لو۔
درید اس کے گیلے کپڑوں کو دیکھا زمل سے بولا۔ زمل یارڈ میں موجود چھوٹے سے اسٹور روم میں گاؤن لے کر چلی گئی، جبکہ درید ریلیکسنگ چیئر سے اپنی ٹی شرٹ اٹھا کر پہننے کے بعد دیوار پر فکس صبح پائے پر چڑھنے لگا، جہاں اس نے 2 دن پہلے زمل کا بریسلیٹ رکھا تھا۔ زمل باتھ گاؤن پہنے اسٹور روم سے باہر نکلی اور ہاتھ میں موجود گیلے کپڑے ایک سائڈ رکھتے ہوئے چاروں اطراف میں نظر دوڑا کر درید کو ڈھونڈنے لگی، جو اسے دیوار کے سال کے پائپ سے نیچے اترتا ہوا دکھا۔ زمل سمجھ گئی یقیناً درید اوپر چھت پر جانے کے بعد وہیں سے نیچے گیٹ پر موجود واچ مین کو یارڈ کا دروازہ کھولنے کا کہہ چکا ہوگا۔ واچ مین کو بول دیا نا آپ نے کہ دروازے کا لاک کھول دے۔ درید چلتا ہوا زمل کے پاس آنے لگا تو وہ درید سے پوچھنے لگی، کیا واچ مین کو ایسا بھی کچھ بولنا تھا؟ مجھے تو لگا آج ہم دونوں کو گھر کے اس حصے میں ایک ساتھ رات گزارنی چاہیے۔ وہ زمل کی کلائی پر اس کا بریسلیٹ پہناتا ہوا سنجیدگی سے بولا، جس پر زمل ناراضگی سے درید کو دیکھنے لگی۔ لگتا ہے ان 4 سال میں تمہیں اپنا دید اور اس کا مذاق برا لگنے لگا ہے۔ درید زمل کے چہرے کے تاثر دیکھتا ہوا دید سے بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ زمل درید کی بات پر ایک دم اس سے بولی اور اپنے چہرے کے زاویے ٹھیک کرنے لگی، تو پھر جو بھی بات ہے وہ یہاں میرے قریب آ کر مجھے بتا دو۔ درید ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھنے کے بعد زمل کو اپنی تھائی پر بٹھاتا ہوا بولا۔ درید کی اس اچانک کارروائی پر زمل ایک دم سٹپٹا سی گئی۔ دید اب میں بچی نہیں رہی جو آپ اس طرح سے مجھے۔ زمل اس کی گود میں بیٹھتی ہوئی درید سے بولی، مگر درید کی نظروں نے کنفیوز ہو کر آدھی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ مجھے تو تم ابھی بھی کوئی چھوٹی بچی ہی لگتی ہو۔ مجھے ابھی یہ معلوم ہے اس بچی پر مکمل میرا اختیار، اس لیے دل میں آتی کوئی بھی اپنی خواہش کو میں رد نہیں کر سکتا۔ درید زمل سے بولتا ہوا ریلیکسنگ چیئر پر پیچھے کمر ٹکا کر آرام سے بیٹھ گیا اور زمل کو اپنے حصار میں لے لیتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ زمل درید کی بات سن کر بالکل خاموش ہو گئی اور کیف کے خیال آتے ہی سوچنے لگی وہ کس راہ پر نکل چکی ہے۔ کیا درید سے اس کے اختیارات چھپانا اتنا آسان ہوگا جتنا وہ سمجھ بیٹھی ہے؟ خاموش کیوں ہو گئی جان؟ باتیں کرنا اپنے دل سے جیسے پہلے کیا کرتی تھی، ڈھیر ساری باتیں۔ درید زمل کی کمر پر اپنے دونوں بازو کو باندھے اپنے سینے پر رکھے ہوئے زمل کے سر پر اپنے ہونٹ رکھتا ہوا اسے بولا، اتنا پرفیکٹ قبل ڈانس کب سیکھا آپ نے؟ زمل جان لیتے وہ درید کے احساس سے اس پر آزاد ہونا چاہے بھی تو درید اسے کبھی بھی آزاد نہیں کرتا، اس لیے کیف کے خیال کو جھٹک کر درید کے سینے پر سر ٹکا اسے پوچھنے لگی، لندن اپنے فرینڈ جیک کی گرل فرینڈ سے؟ درید کی بات سن کر زمل اس کے سینے سے سر اٹھا کر سنجیدگی سے درید کو دیکھنے لگی۔ وہ مسکراتا ہوا زمل کو دیکھنے لگا، اور کیا کیا سیکھا جیک کی گرل فرینڈ سے؟ زمل طنزیہ لہجہ اختیار کرتی ہوئی درید سے پوچھنے لگی تو وہ زور سے ہنسا، اور باقی کچھ تمہارے دید کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، ثابوت سے پہلے سے ہی آتا ہے۔ درید زمل کے چہرے پر اپنی نظریں ٹکائے معنی ہس لہجہ اختیار کرتا ہوا بولا۔ درید کی نظروں کے تپش سے بچنے کے لیے زمل دوبارہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اب گیا سوچنے لگ گئی۔ دید اپنے ہاتھوں کی انگلیاں زمل کے بال میں پھیرتا ہوا اسے پوچھنے لگا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ اب بھی زمل کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ لندن جانے سے پہلے آپ کافی شریف انسان ہوا کرتے تھے، وہاں کی ہوا لگ کر کافی بگڑ چکے ہیں اب، اور ساتھ ہی اپنی شرافت بھی بھول چکے ہیں۔ زمل جو درید کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ سچ سچ اس کے سینے پر سر کے درید کو بولنے لگی، جس پر درید ایک بار پھر کہکا لگا کر زور سے ہنسا، شریف تو میں پہلے بھی نہیں رہا مائی لیڈی، وہ تو تم سے میرا نکاح نہیں ہوا تھا، ویسے کافی بنانا کس سے سیکھا تم نے؟ درید آہستہ آہستہ زمل کی کمر سے ہلاتا ہوا اسے پوچھنے لگا، آپ کو پسند ہے میں ہاتھ کی کافی؟ زمل ایک بار پھر درید کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے جیسے سے پوچھنے لگی، کافی ہارٹ ول تمہاری طرح؟ دید نے بولنے کے ساتھ ہی زمل کے چہرے پر اپنے نظریں جمائے، اس کے کان کی ڈوری اچانک اس کے گاؤن کی ڈوری اچانک کھول دی۔ دید یہ کیا؟ زمل اس حرکت پر حواس پاتا ہو گئی، فوراً پیچھے ہٹ کر گاؤن کی ڈوری باندھنے لگی، مگر اس سے پہلے درید چیئر سے اٹھ کر زمل کو چیئر پر لٹا چکا تھا۔ تیز اسٹاپ اٹ، میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے۔ زمل چیختی ہوئی درید سے اپنے دونوں ہاتھ چھڑوا کر درید کو پیچھے ہٹانے لگی۔ درید ایک بار پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو میں کرنے کے بعد زمل کی گردن پر جھکا، اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں سے محبت کی گہری چاپ چھوڑتا ہوا شولڈر سے زمل کا گاؤن کو نیچے کرنے لگا۔ دید نو لیو می۔ اپنے شولڈر پر درید کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے وہ ایک بار پھر تیز آواز میں بولی، مگر درید اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے پکڑے دیوانہ وار اس کے کندھے بازو گردن پر اپنے پیار کی گہری چاپ
چھوٹا ہوا مدہوش ہو چکا تھا۔ زمل کے احتجاج پر تو نہیں، البتہ یارڈ کا دروازہ باہر سے کھلنے کی آواز پر درید کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ آپ بہت زیادہ بدتمیز دیتا، آپ کو ذرا بھی احساس ہے اپنی حرکت کا؟ آئی ہیٹ یو۔ درید کی شدت سے بڑے انداز پر وہ غصہ کرتے ہوئے اسے دیکھا، بولی گاؤن سے اپنے شولڈرز کو کور کرتی چیئر سے اٹھ کے، زمل میری بات تو سنو۔ درید زمل کے پیچھے آتا ہوا اسے بولا، مگر درید کی آواز سن کر وہ رکنے کی بجائے بھاگتے ہوئے یارڈ سے باہر نکل گئی اور اپنے بیڈ روم میں آ کر اس نے دروازے کو لاک کر لیا۔ کیا ہوا؟ ناشتہ کیوں نہیں کھا رہی ٹھیک سے؟ تابندہ نے زمل کو دیکھ کر ٹوکنے والے انداز میں پوچھا، جو کہ درید کی ڈائننگ ٹیبل پر آنے سے قبل ٹھیک سے ناشتہ کر رہی تھی، مگر درید کی کرسی پر بیٹھے وہ ناشتے سے ہاتھ پیچھے کر چکی تھی۔ تابندہ کے ٹوکنے پر درید بھی نظر اٹھا کر زمل کو دیکھنے لگا۔ وہ درید کی کال والی حرکت پر اس کو دیکھنے سے مکمل گریز کر رہی تھی۔ ناشتہ میں کر چکی، بس اب یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہے۔ زمل تابندہ کو مختصر جواب دے کر اٹھ چکی تھی، تبھی درید فوراً بولا، واپس بیٹھ جاؤ، میں ناشتہ کر کے تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کر دوں گا۔ وہ خود بھی واپس جانے کے لیے ریڈی تھا۔ زمل کو دیکھ کر جلدی سے بولا، میں چلی جاؤں گی، ڈرائیور کے ساتھ آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ زمل ایک نظر درید پر ڈال کر ناراض لہجے میں بولی۔ اس نے دوپٹے سے اپنی گردن پر موجود نشانات کو اچھی طرح سے کور کیا ہوا تھا، جو درید کی دیوانگی ظاہر کر رہے تھے۔ جب میں کہہ رہا ہوں یونیورسٹی تمہیں میں ڈراپ کر دوں گا، تو بلا وجہ ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو چیئر پر فوراً۔ درید اب کی بار زمل کو دیکھتا ہوا روبدار لہجے میں بولا تو وہ چیئر پر بیٹھنے کی بجائے درید کو دیکھنے لگی۔ پھر جھگڑا کر لیا تم دونوں نے۔ تابندہ جو کہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، بیچ میں مداخلت کرتی ہوئی بولی، ایسی کوئی بات نہیں، اس کی عادت بن چکی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا مان جانے کی۔ درید بات کو ٹالتا ہوا تابندہ سے بولا اور خود چیئر سے اٹھ کر زمل کا ہاتھ نرمی سے پکڑتا ہوا اسے چیئر پر بٹھانے لگا۔ وہ چھوٹی بات ہے جو کل رات آپ نے کی تھی، بتائیے ذرا درید مما کو کہ کس بات کا برا مانا ہے میں نے؟ زمل چیئر پر بیٹھتے درید سے بولی، جس بات درید حیرت سے پوری آنکھیں کھولے زمل کو دیکھنے لگا، جبکہ تابندہ کنفیوز ہو کر درید کو دیکھنے لگی۔ یہ کل رات میرے ساتھ قبر ڈانس کرنے کی ضد کر رہی تھی، میرا موڈ نہیں تھا، ذرا سا ڈانٹنے پر برا مان کر بیٹھ گئی، درید زمل کے لہجے میں تابندہ کو بتانے لگے، جس پر تابندہ کو تبصرہ کے بغیر مسکراہٹ چھپانے کی چائے پینے لگی۔ دوسری طرف زمل درید کے جوڑ پر گھور کر اس کو دیکھنے لگی، اب تمہارا منہ طرف ناشتہ کرنے کے لیے کھولنا چاہیے، خاموشی سے پراپر ناشتہ کرو پھر یونیورسٹی جانا۔ درید زمل کے ناشتے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتا ہوا بولا اور ساتھ ہی اسے آنکھیں بھی دکھائی تاکہ وہ تابندہ کے سامنے کچھ الٹا سیدھا بولنے سے باز رہے۔ بڑی بی بی آگاپو نے نگہت نے ناشتے کی ٹیبل پر تابندہ کو اس کا برتن میں موبائل لا کر دیا۔ زرگون خیریت، کیسے فون کیا تم نے؟ تابندہ موبائل پر نمبر دے کر کال ریسیو کرتی بولی تو درید ناشتہ کرتا ہوا تابندہ کو دیکھنے لگا۔ زرگون بھی اعظم کے ایبٹ آباد میں موجود رہائش گاہ کی ملازمہ کا نام تھا۔ 19 سال پہلے جب سمن کی اس کاٹیج میں موت واقع ہوئی تھی، تب سے درید مشکل سے ایبٹ آباد میں موجود اس کاٹیج میں مشکل سے 2 یا 3 مرتبہ گیا تھا۔ اس کو وہاں عجیب سی وحشت محسوس ہوتی تھی، مگر اعظم ہر سال وہاں تابندہ کے ساتھ چند دن گزار کر آتا، کیونکہ اعظم کے آفس کی ایک برانچ وہاں پر بھی موجود تھی۔ نہیں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں، اگر اس کی حالت زیادہ بگڑ گئی ہے تو ڈاکٹر کو وہاں پر لے جاؤ، باقی میں ہوں تمہاری بیٹی خادم سے شام میں بات کر لوں گی اور اسے سمجھا دوں کہ کیا کرنا ہے۔ تابندہ نے کال کاٹ کر موبائل ٹیبل پر رکھا تو درید اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہی ہیں آپ، کیا کوئی مسئلہ ہو گیا؟ درید تابندہ کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے پوچھنے لگا۔ نہیں صاحب ٹھیک ہے، زرگون بی کے شوہر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہی بتا رہی تھی۔ تابندہ بنا سوچے سمجھے بات بتاتی ہوئی درید کو بولنے لگی، مگر مما زرگون بی کے ہسبینڈ کی تو؟ زمل ناشتہ کرتے اچانک سے تابندہ سے بولنے لگی، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تابندہ بری طرح اس پر برس پڑی۔ تم سے ابھی دی نے کیا کہا ہے؟ خاموشی سے ناشتہ کرو زمل، تمہیں ہر وقت بولنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہے کہ نہیں؟ کتنی بار سمجھا ہے کہ لڑکیوں کو بلا وجہ نہیں بولنا چاہیے، تمہاری عقل میں آتی ہی نہیں ہے؟ میری باتیں بڑی ہونے کے باوجود ابھی تک تمہاری عقل گھٹنوں میں موجود ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تم بڑی کب ہوگی اور کب تمہیں عقل آئے گی۔ تابندہ زمل کو بنا کسی بات صبح ہی صبح اچھی خاصی سنا چکی تھی، جس پر زمل کی شکل باقاعدہ رونے والی ہو گئی۔
وہ کرسی سے اٹھ کر بیگ چوڑ پر ڈالتی ہوئی اپنے آنسو ضبط کیے باہر نکل گئی۔ درید خاموشی سے تابندہ کو دیکھنے لگا، جو کہ زرکوبی کی کال کے بعد مسلسل پریشان نظر آ رہی تھی۔ اسے تابندہ کے رویے کی وجہ سمجھ میں نہ آئی تھی کہ آر کیوں تابندہ نے غلط بولا کہ زرکوبی کے شوہر کی طبیعت خراب ہے۔ اگر زمل یہ بولنے والی تھی کہ زرکوبی کے ہسبینڈ کی تو 2 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اس بات کا درید کو علم تھا۔ یہ بات آدم ہود درید کو بتا چکا تھا جب وہ لندن میں تھا۔ درید تابندہ سے کچھ پوچھے بنا خاموشی سے چائے کا مگ اٹھائے چھوٹے چھوٹے سپ لیتا ہوا تابندہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو غور سے دیکھنے لگا۔ کوئی کام تو نہیں تھا آپ کو اس وقت، یا پھر میں بعد میں آ جاؤں؟ درید تابندہ کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا اسے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جو کہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ نہیں، میں فری ہوں، تم کمرے کے اندر آ سکتے ہو، کیا کوئی ضروری کام ہے؟ تابندہ درید کے ہاتھ میں موجود فائل دیکھتی اسے پوچھنے لگی۔ ہاں، کام تو ضروری تھا، دراصل اس فائل پر آپ کی سگنیچر چاہیے تھی۔ درید کمرے میں آگے صوفے پر بیٹھا ہوا تابندہ سے بولا تو تابندہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور درید کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے فائل اور پین لینے لگی۔ بغیر ان پیپرز کو پڑھے ہی آپ ان پر سائن کر دیں گی؟ تابندہ سائن کرنے والی تھی، تب ایک دم درید تابندہ سے بولا تو تابندہ اس کو دیکھنے لگی۔ تم نے تو پڑھے ہوں گے پیپر، پھر مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تابندہ درید کو دیکھتی بولی۔ درید اس کو دیکھ رہا تھا، تابندہ کے جواب پر بولا، چیک کر لے ایک دفعہ، کہیں یہ نہ ہو ڈیڈ نے 50% پراپرٹی کا جو حصہ آپ کے نام کیا ہے، ان پیپرز پر سائن کرنے کے بعد میں اس کا بھی مالک بن بیٹھوں۔ درید سنجیدگی سے بولا تو تابندہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ میں جائیداد سے زیادہ رشتے کو اہمیت دینے کے عادی ہوں۔ آج وصیت میں ہم دونوں کو برابر کا شیئر بنا کر چلے گئے، تم اور زمل ایک ساتھ خوش ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تابندہ نے بولتے ہوئے دوبارہ پیپر سائن کرنے چاہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ڈیڈ کی لائف پارٹنر ہی ہیں، 20 سال تک آپ کا اور ان کا ساتھ رہا ہے۔ آپ قانونی اور شرعی لحاظ سے ان کی ہر چیز پر حق رکھتے ہیں۔ آپ دوبارہ ان پیپرز کو بغیر سائن مت کیجیے گا، پہلے ان کو اچھی طرح سے پڑھے پھر سائن کرے۔ تابندہ کو معلوم تھا اب جب تک وہ پیپر نہیں پڑھے گی تو درید اسے سائن نہیں کرنے دے گا، اس لیے وہ پیپر پڑھنے لگی۔ فیکٹری کی ایک مشین بالکل ناکارہ ہو چکی ہے، 2 کی مرمت کروانی ہے جس کی لاگت 98 لاکھ ہے، تو چیک ہے تو ٹھیک ہے نا، اس میں پیپرز پڑھنے والے کیا بات ہے، یہ سب کام تو تم خود ہی دیکھ لیا کرو۔ تابندہ پیپرز پر سائن کرتی ہی درید سے بولی، آپ کو بھی ان ساری باتوں کا علم ہونا چاہیے، اتنی لاپرواہی اور لا تعلقی برتنے کی ضرورت نہیں۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا بہت آپ بھی آفس سے ریلیٹڈ چیزوں میں دلچسپی ظاہر کریں اور جلد سے جلد آفس جوائن کریں، یوں حالی بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ درید تابندہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ تابندہ درید کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ لندن سے آنے کے بعد وہ بالکل بچپن والا درید بن گیا تھا، جو سمن کے دور میں تابی آنٹی کے گھر آنے پر بہت خوش ہوتا تھا۔ اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو میں تمہاری خواہش کا احترام لازمی کروں گی، لیکن ساتھ ہی میری بھی خواہش ہے تم اور زمل کے ساتھ خوش ہو۔ زمل بالکل بھی میچور نہیں ہے، تمہیں اندازہ ہے نا؟ درید وہ بہت نادان ہے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ تابندہ درید کو دیکھتی بولی۔ درید بنا کچھ بولے سامان لے کر صوفے پر سے اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ دیکھ کر آتا ہوں، اسے شام سے نظر نہیں آئی۔ درید بولتا ہے وہاں سے زمل کے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا جب تابندہ سے بولا، اگر زمل کے کمرے میں جا رہے ہو تو اسے ڈائننگ ہال میں لیا اور خود بھی ڈنر کے لیے آ جاؤ۔ اس لڑکی کے بھی موڈ کا نہیں پتہ، جب سے یونیورسٹی سے آئی منہ پھیلا کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہے۔ تابندہ خود بھی صوفے سے اٹھ کر درید کو بتانے لگی، وہ خود کچن میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ پہلے مجھ سے ناراض ہے، آج صبح آپ نے بھی اس کا اچھا ہاتھ ہٹا دیا، وہ بھی بلا وجہ۔ میں موڈ تو خراب ہوگا ہی اس کا، میں اس کو منا لاتا ہوں، ہم دونوں کا ڈنر تو آج احمد کے گھر ہے۔ درید تابندہ کو بولتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ تابندہ صبح والی بات یاد کر کے پریشان ہوتی کچن میں جانے کے بجائے اپنے موبائل پر زرکوبی کو کال ملانے لگی۔ مجھے دیکھا سوتا بننے کی عادت ہے نہیں کہ تمہاری فوراً اٹھ جاؤ، ورنہ تم جانتی ہو میں تمہیں کیسے جگاؤں گا۔ درید سمجھ چکا تھا زمل کمرے کا دروازہ کھولنے پر سوتی ہوئی بن گئی ہے، اس لیے وہ زمل کے پاس پیر پر بیٹھ کر اسے دھمکی دینے والے انداز میں بولا، چلے جائیے دی، جہاں سے میں موڈ نہیں ہو رہا آپ سے یا پھر مما سے بات کرنے کا۔ اب دونوں ایک جیسے اپنے اپنے موڈ کے اور اپنی اپنی مرضی کے مالک، جب دل چاہا پیار کیا اور جب دل چاہا ڈانٹ دیا۔ زمل ویسے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے بیڈ پر لیٹی ہو درید سے بولی۔ درید اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہٹاتا وہ پوچھنے لگا، مجھ سے کل رات والی بات پاپا تم جانتی ہو نا میری عادت کو، جتنی شدت سے مجھے غصہ آتا ہے تو پھر میرے پیار میں بھی اتنی ہی شدت ہوگی، سب تو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ درید کے پاس سن کر زمل اس کو گور کر دیکھنے لگی، یہ حالت کر دیں گے آپ میری پیار میں، اس سے کہتے محبت، یہ محبت نہیں ہے،
یہ پاگل پن ہے، دیوانگی ہے، اور میں یہ سب بالکل بھی برداشت نہیں کرنے والی۔ زمل اٹھ کر بیٹھتی ہوئی درید پر اچھا خاصا بھیگتی ہوئی بولی۔ درید اس کی گردن پر اپنے جذباتی پن کا مظاہرہ دے کر زمل کا ناراض چہرہ دیکھنے لگا۔ کل رات کچھ زیادہ ہو گیا، مگر غلطی میری بھی کہاں تھی یار، تم کل رات باتھ گاؤن میں میرے بالکل قریب تھی، تو تمہارا یہ دیوانہ اگر پاگل نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ دید کل رات کا منظر ذہن میں لاتا ہوا ایک بار پھر زمل کے اوپر جھکا۔ درید کے جھکنے سے وہ پیچھے ہوتے ہوئے دوبارہ تکیے پر لیٹ کے دید پلیز نو۔ درید اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ لایا، جس کی وجہ سے زمل بامشکل بول پائی، کل رات تھا ڈریکولا نہیں بنو اس ٹائم پرامس۔ درید زمل کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، اور زمل کے کچھ بولنے سے پہلے نرمی سے اس کے اپنے ہونٹ رکھ دیے، جس سے زمل کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ دید پلیز آپ پیچھے ہٹ جائیے۔ چند سیکنڈ بعد جب اس نے زمل کے ہونٹوں کو آزاد کیا تو زمل اس کے قربت سے گھبراتی ہوئی بولے، پیاس نہیں بجھی میری، خاموشی سے یوں ہی لیٹی رہو۔ درید اس کی گھبراہٹ کو نظر انداز کرتا ہوا زمل کی گردن پر جھکا، مگر کل رات کی بنسبت آج اس نے جذباتی انداز نہیں اپنایا ہوا تھا۔ اس کے باوجود زمل چند سیکنڈ بعد درید کو پیچھے ہٹا کر اٹھ بیٹھی۔ 4 سال تک آپ اپنی پیاس کیسے بجھاتے رہے ہیں لندن میں؟ اپنا دیوانہ پن کس پر نکالتے رہے؟ جے کی گرل فرینڈ پر وہ بھی ڈانس سکھانے کے لیے آپ کے اتنے ہی قریب آتی ہوگی تو کیا اس کے ساتھ بھی آپ؟ زمل چاہتی تھی کہ درید اس کے کمرے سے چلا جائے، جب بھی وہ درید سے بولی زمل کی بات بات صحیح معنی میں درید کو آنکھ لگ گئی، جبکہ اس نے زمل کو بیڈ پر دھکا دیا اور خود بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے نرم پڑتا دیکھ کر اب میری نرمی کا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ زمل بہت غلط کر رہی ہو میرے ساتھ، کیا سمجھا ہوا ہے تم نے؟ مجھے جواب دو، کمزور نفس کا مرد نہیں ہوں میں جو کسی بھی لڑکی کے قریب آنے پر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پاؤں۔ ہمارے نکاح سے پہلے تم پر کتنی بار یوں اپنی دیوانگی ظاہر کی میں نے؟ جواب دو مجھے، یا بچپن میں کتنی مرتبہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے تمہارے قریب آیا ہوں میں؟ اگر میں اب تم پر اپنے جذبات عیاں کرتا ہوں تو یہ مت بھولو کہ تم اب میری بیوی ہو۔ آئندہ اگر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی بات اپنے منہ سے نکالی تو پھر مجھ سے کبھی کوئی اچھی توقع مت رکھنا۔ درید زمل کو اچھی طرح سنا کہ وہی صوفے پر بیٹھ کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے لگا۔ زمل بیٹھ پر خاموشی سے بیٹھی ہوئی دل ہی دل میں بات بات گلٹی فیل کرنے لگی، مگر وہ بھی کیا کرتی؟ درید کے قریب آنے پر وہ کیف کا سوچ کر دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد درید صوفے سے اٹھا اور چلتا ہوا زمل کے پاس آیا۔ چلو ریڈی ہو جاؤ، آج ہم احمد کے گھر ڈنر پر انوائٹیڈ ہیں۔ میں آنٹی کو ہمارے پروگرام کا بتا چکا ہوں۔ درید کے بولنے پر بیٹھی زمل سر اٹھا کر درید کو دیکھنے لگی، جو اب غصے کو بلائے نارمل انداز میں اسے احمد کے گھر لے جانے کی بات کرتا۔ درید میرا کہیں جانے کا منہ نہیں ہو رہا، مجھے بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ زمل دوبارہ طنز کرنے کے بجائے بیٹھ سے اٹھی درید کے سامنے کھڑی ہو کر آرام سے بولی، تو درید نے زمل کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ یاد ہے ایک دفعہ جب تمہارا باہر جا کر ڈنر کرنے کا موڈ ہو رہا تھا اور اگلے دن میرا پیپر تھا؟ پورے صبح کے 5 بجے تک تم نے مجھے اپنے ساتھ مصروف رکھا تھا۔ ابھی تمہارے پیپرز میں پورے 2 ہفتے باقی، میں احمد کے گھر سے واپس آنے کے بعد تمہیں اپنے ساتھ مووی دیکھنے کی بھی فرمائش نہیں کروں گا، اس لیے جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ درید نرم لہجے میں بہت پیار سے بولا تو زمل انکار نہیں کر سکی۔ وہ سار اقرار میں حالانکہ خاموشی سے ڈریس چینج کرنے کے لیے وارڈروم کی طرف بڑھنے لگی تو درید اس کے کمرے سے جانے لگا، تب زمل کے موبائل پر اچانک ایپ کی کال آنے لگی۔ سمرن ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں، تھوڑا بزی ہوں ابھی۔ کیف کی کال ریسیو کر کے وہ جلدی سے بولی اور کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل کے سوئچ آف کرتے ہوئے درید کو دیکھنے لگی۔ درید کے روم میں جانے سے پہلے وہ کافی دیر سے کیف کو کال ملا رہی تھی، مگر اس پر کیف کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، لیکن اب درید کی موجودگی میں وہ کیف سے بات کر کے کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تمہارا باہر ویٹ کر رہا ہوں، درید زمل سے بولتا ہوا اس کے کمرے سے چلا گیا۔ کیف تم بلا وجہ میں بات کو بڑھا رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں، میں بلا تمہیں کیوں اگنور کروں گی؟ پرسوں رات کو میں یار میں تو اتفاق سے میرا موبائل بیڈ روم میں موجود تھا اور کل رات دید مجھے اپنے ایک فرینڈ کے ہاں ڈنر پر لے کر گئے تھے، اس وجہ سے تمہاری کال آنے پر میں نے موبائل آف کر دیا تھا۔ صبح یونیورسٹی میں کیف کی کال آنے پر زمل کیف کو وضاحت دینے لگی کیونکہ وہ اس سے بری طرح سے خفا تھا۔ دید میرے کان پک چکے ہیں تمہارے منہ سے یہ نام بار بار سن کر، میں نوٹ کر رہا ہوں۔ زمل اس کے آنے کے بعد تم مجھے نظر انداز کرنے لگے ہو؟ کیف ابھی بھی زمل سے ناراض لہجے میں اپنے نظر انداز ہونے کا شکوہ کرتا وہ بولا، کیف میں تمہیں نظر انداز کہاں کر رہی ہوں، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے میں دید کو نظر انداز کروں تو ایسا ممکن ہے میرے لیے۔ میں اسے بھی اگر چاہوں تو درید اعظم کو نظر انداز نہیں کر سکتی، کیونکہ
دیس مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا ان سے ایک رشتہ جڑا، اور اس رشتے کی ساری حقیقت میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں۔ زمل کو کوریڈور میں لوگوں کے رش موجودگی کے احساس سے آہستہ آواز میں کیب کو جھنجھلا کر سمجھاتی بولی۔ وہ دوری تو کیب کے درمیان بری طرح پھنس چکی تھی اور اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی۔ قدرت اعظم تمہیں اپنا آپ اگنور کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ تمہارا اس سے مضبوط رشتہ جڑا ہے، اور بالکل تمہارے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اسے نظر انداز کرنا آسان نہیں۔ تو کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں، قدرت اعظم تم سے اپنا رشتہ کس حد تک قائم کر چکا ہے؟ کیب چیمتے ہوئے لہجے میں زمل سے بولا تو سیڑھی سے اترتے ہوئے زمل کے قدم ایک پل کے لیے رکے۔ سچ سننا چاہتے تو سن لو، دید مشک پر مکمل احتیاط رکھتے، وہ جب چاہے میرا اور اپنے تعلق کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ میں انہیں کیسے روک سکتی ہوں کیب؟ میں ان کے دسترس میں اپنے آپ کو بے بس تو محسوس کر سکتی، مگر چاہنے کے باوجود میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ان کے نکاح میں ہوں۔ کیف میں ذہنی طور پر بہت پریشان ہو چکی ہوں۔ میرے حال میں ہم دونوں کو یہ حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے کہ سیدھے اترتے زمل کی آواز رونے لگی، مگر وہ کیب کو حقیقت سے انجان بھی نہیں رکھ سکتی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بےہودہ بکواس کرنے کی؟ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو کہ قدرت اعظم تمہارے ساتھ کچھ بھی کر لے اور تم اسے روک نہیں سکتے؟ تم نے کبھی مجھے تو خود کو چھونے بھی نہیں دیا، پھر تم مجھ سے محبت کرنے کے باوجود شخص کے بے بس کرنے پر کیسے بے بسی کا اظہار کر سکتے ہو؟ اس کا مطلب ہے وہ تمہارے نزدیک آیا ہوگا جب بھی تم یہ سب بول رہی ہو۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی زمل، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بہت زیادہ دل دکھا ہے میرا تمہاری ان باتوں سے۔ اگر آج میں سوسائڈ کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں تو میری موت کی ذمہ دار صرف سے تم ہوگی۔ کیف غصے کی شدت سے زور سے چیختا ہے اور اپنا موبائل کھینچ کر دیوار پر دماغ۔ کیف میری بات تو سنو۔ کیف سوسائڈ میں بات پر زمل ڈرتی ہوئی بولی، مگر جب تک لائن کاٹ چکی تھی۔ 2-3 بار کھال میں لانے کے بعد زمل کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی پارکنگ لاٹ میں آئی۔ اس وقت ہم گھر پر نہیں جا رہے، جو ایڈریس میں بتا رہی ہوں، جلدی وہاں چلو۔ زمل کار کے اندر بیٹھتی ہوئی ڈرائیور سے بولی، جو اسے معمول کی طرح اس وقت گھر لینے کے لیے آیا تھا۔ اسے کیف کی بات سن کر ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ جذباتی انسان جذبات میں آ کر غلط قدم نہ اٹھا لے، اس لیے وہ اس وقت کیف کے گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پر میڈم دولت صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو سیدھا گھر لے کر جاؤں، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ڈرائیور دید کا دیا ہوا حکم زمل کو سناتا ہوا بولا، شاید اب جیسا میں کہہ رہی تم ویسا ہی کرو، نہیں تو رکو کار کو، میں خود چلی جاؤں گی۔ زمل ساتھ لہجے میں ڈرائیور سے بولی تو وہ خاموشی سے زمل کے بتائے ہوئے ایڈریس پر کار کو لے جانے لگا۔ وہ کیف کے گھر پہلی بار نہیں آئی تھی۔ سمر نشا سب کے ساتھ پہلے بھی آ چکی تھی، اس لیے نہ صرف کیف کے گھر میں موجود ملازم زمل کو دیکھ کر پریشان ہو چکے تھے، بلکہ زمل خود ہی گرمی میں داخل ہوتی گھبراہٹ کے مارے بغیر ملازموں سے کوئی پوچھتے خود ہی کیف کے کمرے کے اندر آ گئی، جہاں کیف بیڈ پر بیٹھا ہوا ہاتھ میں پکڑی پوائزن کی شیشی کو گھوڑا تھا، جو اس نے کمرے کی کھڑکی سے زمل کو عطا دے کر دراز سے نکالی تھی۔ کیف تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ کیا کر رہی ہو یہ؟ کیف کی حرکت پر زمل پریشان ہوتی بولی، مگر کیف اس کی بات کے جواب میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل کا کیپ ہٹا کر اسے پینے لگا۔ زمل نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بوتل چھین کر ڈسٹ بین میں پھینک دی۔ تمہیں اب اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ میں کر ہوں، چاہا تم نے اپنے ہسبینڈ کو خود سے تھوڑا بہت فری ہونے دیا ہے، وہی مکمل احتیاط اور سارے حقوق اس کے حوالے کر دو، بن جاؤ اس کی بیوی، اور لعنت بھیجو تم مجھ پر اور میری محبت پر۔ اپنے پاؤں پر چوڑے پلسٹر کی وجہ سے وہ بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا تھا، اس لیے دکھی دل کے ساتھ زمل کو دیکھتا ہوا بولا تو زمل خاموشی سے اس کو دیکھتے ہی، تم ہر بار سے آگاہی رکھتے ہو کیف، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ کن حالات میں میرا دید سے نکاح ہوا تھا، تم سب کچھ اچھی طرح سے جانتے ہو۔ اس کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو میری جگہ تصور کر کے دیکھو کیف کہ میں کس قدر لاچار اور بے بس ہوں۔ میرے خیال میں تمہاری جگہ سوسائڈ تو مجھے کر لینا چاہیے تاکہ یہ سارا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ زمل کیف کو بولتی رونے لگی تو کیف سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ وہ اسٹک کا سہارا لیتا ہوا بیٹھ سے اٹھا اور چلتا ہوا زمل کے پاس آیا۔ زمل پلیز ایسے مت کرو، میرے سامنے تمہارے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں ذرا بھی برداشت نہیں کر پایا اور سوسائڈ کرنے کا بول دیا۔ تم پلیز کسی بھی طرح اسے قدرت اعظم سے ڈائیورس لینے کی کوشش کرو، میں فوراً تمہیں اپنا لوں گا، مگر یار اس انسان کے ساتھ میں تمہیں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھو پلیز میری طرف زمل، اب تمہارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں جلد سے جلد قدرت اعظم سے ڈائیورس لے کر اپنی جان چھڑوانی ہے، باقی کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو۔ کیف خود اپنے سہارے پر مشکل سے کھڑا ہو پا رہا تھا، اس وجہ سے وہ آگے ہاتھ بڑھا کر زمل کے آنسو صاف نہیں کر پائی۔ کیف زمل کو نہ چھونا ہی کیف کے لیے خوش قسمتی ثابت ہوا، کیونکہ اس کی کمر میں طوفان کی طرح آتے ہوئے دید نے زوردار لات کیف کی اسٹک پر ماری۔ اسٹک کے نیچے گرنے سے کیف خود بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور فرش پر گر گیا۔ دید آپ یہاں؟ زمل گھبراہٹ بھرے لہجے میں دید کو
دیکھ کر بولے کہ اس کی پرمیشن سے تم اس لنگڑے سے ملے یا آئی ہو، ہمت کیسے کی تم نے بغیر میری اجازت کے جہانے کی؟ درید غصے سے تہودی آنکھوں اور غضبناک تیور لیے زمل کا منہ دبوچ کر اس سے پوچھنے لگا، زمل کو چھوڑ دو درید، تم اس کے ساتھ اتنا برا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے؟ زمل کے کچھ بولنے سے پہلے فرش پر گر کیف غصے سے درید کو دیکھتا ہوا بولا۔ درید نے پلٹ کر نیچے گرے ہوئے کیف کو دیکھا اور زمل کے گال سے اپنا ہاتھ ہٹا کر غصے میں جبڑے بیندھتا ہوا کیف کے پاس آیا اور اس کو گربان سے پکڑ اٹھاتا ہوا اپنے سامنے کھڑا کیا۔ درید اس کو چھوڑ دے پلیز، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ زمل جلدی سے درید کے پیچھے آ کر درید کا بازو پکڑتے اسے بولی، جس پر درید نے زوردار طریقے سے زمل کو دھکا دیا، وہ پیچھے جا گری۔ اس کے ساتھ میں جو بھی کروں گا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن آج میں تمہیں تمہارے ہی گھر میں یہ بات اچھے سے سمجھا کر جاؤں گا کہ کسی دوسرے کی بیوی پر نظر رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ درید نے کیف کو بولنے کے ساتھ اس کے منہ پر زوردار مکالمت کی، جس سے وہ بیڈ پر جا گرا۔ درید سوری پلیز، کیف کو چھوڑ دے پلیز، اس کے ساتھ یہ سب مت کریں۔ زمل ایک بار پھر اٹھ کر درید کے پاس آئی اور روتی ہوئی درید کے آگے گر گرا کر بولی۔ اسے درید کے غصے سے بھی خوف آ رہا تھا اور درید زمل کو بازو سے کھینچتا ہوا اسے ڈریسنگ روم کی طرف لے کر گیا، جو کہ کمرے کے اندر ہی موجود ہے، اور زمل کو ڈریسنگ روم میں بند کر دیا۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو کمینے، جاؤ جا کر ڈیڈ کو فون کر اور جہاں بلواؤ انہیں۔ شور شرابے کی آواز پر کمرے میں آتے ہوئے ملازم کو کیف چیختا وہ بولا۔ ملازم کے وہاں سے جانے کے بعد درید کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا کمرے میں موجود ٹیبل کی طرف بڑھا، جہاں فروٹ باسکٹ کے ساتھ تیز دھار کی چھری بھی موجود تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دیکھو تم جانتے نہیں ہو درید اعظم، اگر تم نے مجھے ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو تم خود بھی بچ نہیں پاؤ گے اتنی آسانی سے۔ کیف بیڈ پر لیٹا ہوا درید کو چھری لے کر اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر اسے بولا۔ زمل زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی، جس کا درید اثر لیے بغیر بیڈ پر لیٹے ہوئے کیف کے پاس آیا۔ کیف سے تکلیف کے مارے اٹھا تو دور سر کا تک نہیں جا رہا تھا۔ میرے آنے سے پہلے میری بیوی کو کیا مشورہ دے، تم ذرا پھر سے دہرانا اپنے الفاظ۔ درید کیف کی دھمکی کو ہاتھ میں لاتا ہوا اس کی بلسر والی ٹانگ کو پکڑتا ہوا آرام سے کیف سے پوچھنے لگا، جو تم سے پیار نہیں کرتی ہے، نہیں رہنا چاہتی وہ تمہارے ساتھ؟ کیف سنبھلتا ہوا درید کو دیکھ کر بولا، متلاشی نگاہوں سے کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے لگا جس سے وہ درید کو زخمی کر کے اپنا بچاؤ کر سکے۔ اب نہ جانے وہ اس کی پہلے سے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ وہ مجھ سے پیار کرے گی، میں سکھاؤں گا اسے خود سے پیار کرنا۔ تم یہ بتاؤ، میری بیوی کو ڈائیورس لینے کا مشورہ دے کر تمہارا آگے کا کیا پلان تھا؟ درید اس کی پلسٹر شدہ ٹانگ کو چھری کی مدد سے پلسٹر کاٹتا ہوا پوچھنے لگا، دیکھو تم میرے ہی گھر میں گھس کر میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ میں کہتا مجھے چھوڑو، تم نہیں جانتے ہو کہ تم کس کے ساتھ دشمنی مول لے رہے ہو۔ وہ کیف کی ٹانگ سے پلسٹر اتار کر اب اس کے کندھے پر بندھی ہوئی بیلٹ کھول رہا تھا۔ کیف نے دوسرے ہاتھ سے درید کا گریبان پکڑنا چاہا تو درید نے زوردار مکہ اس کے گال پر جڑا۔ میں نے تمہیں اچھی طرح سے سمجھایا تھا، اگر تم چاہتے ہو تمہاری باقی کی ہڈیاں سلامت ہیں تو تم زمل سے دور رہنا، مگر تم ٹھہرے ایک نادان بچے۔ اب تم اپنی نادانی کے ساتھ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ درید اس کے کندھے پر بندھی ہوئی بیلٹ کھولنے کے بعد فرش پر گری ہوئی کیف کی اسٹک کو اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ اب بتاؤ کون سی ہڈی زیادہ اچھی طرح اور جلدی جڑی ہے، کندھے والی یا پھر ٹانگ والی؟ چلو آج چیک کر کے دیکھتے ہیں۔ کیف جو کہ آنے والے وقت سے پہلے ہی ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا، کندھے پر پڑنے والی زوردار اسٹک پر وہ بری طرح سے تڑپ اٹھا۔ وہ خوش تھا کہ وہ جلدی ریکور کر ہے، دوبارہ سے اپنے بازو اور ٹانگ پر پڑنے والی اسٹک کی ضربیں برداشت نہیں کر پایا اور بے ہوش ہو گیا۔ درید نے بیڈ پر اس کے پاس اسٹک اچھالی اور ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا۔ یا میرے خدا! کیف! درید زمل کا بازو پکڑ کر اسے باہر لا رہا تھا، تب زمل بیڈ پر بے ہوش پڑی کیف کی حالت دیکھ کر رونے لگی، جس پر درید غصے میں زمل کا بازو کھینچتا ہوا اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ سر میرے لیے کیا حکم ہے؟ ڈرائیور گاڑی کے پاس کھڑا ہوا زمل سے نظر چراتا ہوا درید سے پوچھنے لگا۔ اس کے نظر چرانے سے زمل سمجھ چکی تھی کہ درید کو اسی نے انفارم کر کے یہاں بلوایا تھا۔ تم گھر جاؤ، درید ڈرائیور کو بولتا ہوا اپنی گاڑی میں زمل کو بٹھا کر خود بھی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ چھوڑے درید، میں کہتی ہوں چھوڑے میرا ہاتھ۔ درید زمل کی کلائی پکڑتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا، لیکن یہ منظر دیکھ کر فوراً تابندہ کے کمرے کے دروازے تک اسے آنے والے طوفان کے بارے میں آگاہ کر سکے، جبکہ درید نے زمل کو اس کے کمرے میں لا کر زوردار طریقے سے بیڈ پر دھکا دیا۔ کیا سوچ کر تم اس الو کے پٹھے سے ملنے کے لیے اس کے گھر گئی تھی؟ پیار کی زبان تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اب مجھے بتاؤ، میں تمہاری اس حماقت پر تمہیں کون سی سزا دوں؟ درید غصے میں بیڈ پر اونڈے منہ گیرے ہوئے زمل کے پاس آتا ہوا اسے پوچھنے لگا،
زمل دوید کی بات سن کر بیٹھ کر اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سمجھتے کہ ہیں آپ اپنے آپ کو دوید؟ ہوتے کون ہیں آپ مجھے یا پھر کیب کو ہماری غلطیوں اور حماقتوں کی سزا دینے والے؟ ایسا کوئی حق نہیں رکھتے آپ کسی بھی انسان پر کہ اس کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک اختیار کریں۔ زمل کیب کا حوش دیکھنے کے بعد دوید سے ڈرنے کے بجائے اس کے مقابل بے خوف ہو کر غصے میں چیخا بولی۔ وہی دوید نے زمل کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جگہ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب کیا۔ کسی دوسرے انسان پر بے شک حق نہ ہو مگر تم پر میں حق مکمل رکھتا ہوں، سنا تم نے؟ اس وقت میں تمہاری یہ دونوں ٹانگیں بھی توڑ سکتا ہوں اور یہ تمہاری زبان بھی کاٹ سکتا ہوں جو غلطی کرنے کے باوجود تم میرے آگے چلا رہی ہو۔ دوید ایک ہاتھ سے زمل کے بالوں کو مٹھی میں جگہ دوہرا سے اس کا منہ بولتا ہوا غصے بڑے لہجے میں بولا۔ تکلیف کی شدت سے زمل نے دوید کی شرٹ مٹھی میں بوجھ لی۔ یہ کیا کر رہے ہو دوید؟ چھوڑ دو زمل کو۔ تابندہ زمل کے کمرے میں آ کر حیرت زدہ ہو کر دوید کو دیکھنے لگی، پھر اس کو ٹوکتی ہوئی بولی۔ دوید نے تابندہ کی آواز پر مڑ کر اسے دیکھا۔ زمل تابندہ کو دیکھ کر رونے لگی تو دوید نے اپنی مٹھی سے اس کے بالوں کو آزاد کیا، اس کا چہرہ جھٹک کر تابندہ کے پاس آیا۔ مجھے تم سے ایسے رویے کی امید نہیں تھی۔ تابندہ دوید کے بات کرنے سے پہلے افسوس بڑے لہجے میں بولی۔ مجھے بھی اس سے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ پوچھیے اسے یہاں اس لڑکی کے گھر کیا کرنے گئی تھی، وہ بھی اکیلی، جس لڑکی کی تصویر میں نے آپ کو اپنے موبائل پر دکھا تھی۔ وہ لڑکا آخر کون ہوتا ہے اسے مشورہ دینے والا کہ یہ مجھ سے ڈیورس لے؟ پوچھیے آپ اسے ہر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے میرے اور اپنے رشتے کو لے کر؟ دوید اپنا غصہ ضبط کیے بغیر اونچی آواز میں زمل کی طرف اشارہ کرتا ہوا تابندہ سے بولا۔ تابندہ افسوس بھری نگاہوں سے زمل کی طرف دیکھنے لگی جو کہ حیرت زدہ ہو کر دوید کی باتیں سن رہی تھی۔ یعنی دوید اس کے کیب کی جاسوسی بھی کرتا آیا تھا اور وہ اس پر نظر بھی رکھے ہوئے تھا۔ کیوں ملنے گئی تھی تم کیب کے گھر؟ زمل تم جو بھی بولو گی میرے سامنے بالکل سچ سچ بولو گی۔ مجھے بتاؤ تم پہلے بھی کیب سے اکیلے ملتی رہی ہو؟ تابندہ زمل کے پاس آ کر اس سے سخت لہجے میں پوچھنے لگی۔ دوید وہیں خاموش کر زمل کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اس وقت زمل پر شدید غصہ تھا۔ پسند کرتا ہے کہ آپ مجھے شادی کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے؟ خاموش رہنے سے بہتر زمل کو سچائی بیان کرنا اچھا لگا، لیکن وہ آہستہ آواز میں تابندہ سے بولی، جس سے تابندہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مگر زمل کی بات سن کر دوید کے تن بدن میں چنگاریاں بڑھ گئیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھی کو باندھ کے اپنا غصہ ضبط کرنے لگا۔ اور کیب کے حالات جان کر بھی تم اس سے ملتی رہی؟ کیوں برقرار رکھی تم نے کیب سے دوستی؟ شرم نہیں آنی تمہیں؟ کسی دوسرے مرد کے نکاح میں ہونے کے باوجود تم کس لٹائی سے یہ سب میرے سامنے بول رہی ہو؟ تابندہ غصے میں سے زمل کو دونوں بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے پوچھنے لگی، جبکہ دوید تابندہ لحاظ کر کے ضبط کیے ہوئے کھڑا تھا۔ ماما میں خود بھی کیب سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ زمل کو سمجھ میں نہیں آیا وہ تازہ سے مگر کیسے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل کے، جسے سن کر تابندہ ایک دم اس کے دونوں بازو چھوڑتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ وہ بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ اتنی ہی بے یقینی سے دوید زمل کو دیکھ رہا تھا، مگر اس نے تابندہ کی طرح حیرانگی سے زمل کو دیکھنے سے کام نہیں لیا تھا، بلکہ زمل کی طرف بڑھ کر زور تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا، جس سے تابندہ ایک دم حواس میں آئی۔ اب دوبارہ بولو، کس سے شادی کرنا چاہتی تم؟ دوید نے غصے میں زمل کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس سے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ آپ اس طرح سے اپنے لیے میرا انکار اقرار میں نہیں بدل سکتے دوید؟ میرا جواب اب بھی وہی ہے، میں کیب سے اس سے پہلے زمل اپنا جملہ مکمل کرتی دوید اپنے دونوں ہاتھوں کو زمل کی گردن پر رکھ کر اس کا گلا دبانے لگا۔ دوید چھوڑ دو اس کو، وہ تو پاگل ہو چکے، تم کیوں پاگل پن کر رہے ہو؟ خدا کے لیے چھوڑ دو اسے۔ تابندہ یوں اچانک دوید کے رد عمل پر گھبرا گئی اور اس کے دونوں ہاتھوں کو زمل کی گردن سے ہٹانے لگی، مگر ناکام رہی۔ ایک بار پھر نام لو اس کمینے کا اپنی زبان سے، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ وہ تابندہ کی بات سنے بغیر زمل پر غصے میں دھاڑتا ہوا بولا۔ تکلیف سے زمل کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس نے دوید کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا۔ تابندہ بھی مسلسل کوشش میں لگی ہوئی دوید زمل کی گردن سے اپنے ہاتھ ہٹا دے، اس لیے روتے ہوئے بولنے لگی، دوید کیا کر رہے ہو؟ وہ مر جائے گی، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دو۔ وہ اب یہ نام کبھی بھی اپنی زبان پر نہیں لگی، تمہیں سمن کی قسم ہے، پلیز زمل کو چھوڑ دو۔ تابندہ دوید سے زمل کو چھڑواتی ہوئی رو پڑی، تب دوید نے اپنے دونوں ہاتھ زمل کی گردن سے ہٹا دیے۔ زمل نڈال انداز میں فرش پر بیٹھتی چلی گئی، جبکہ تابندہ بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑے رو رہی تھی۔ سنا آپ یہ کیا چاہ رہی کہ میں اپنی بیوی کا ہاتھ خود اس کے چاہنے والے کے ہاتھ میں دے دوں؟ کس طرح کا مرد سمجھ گئی مجھے؟ کیسے میرے ساتھ اس طرح کر سکتی ہے؟ آپ پوچھیے سے، یہ میرے نکاح میں ہو کر کسی غیر مرد کا خیال اپنے دل میں بھی لا سکتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ لڑکا اس سے محبت کرتا ہے؟ دوید غصے کی شدت سے چیختا اور تابندہ سے پوچھنے لگا، اس کی مردانگی کی ضرب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی محنکوہا کے دل میں اس کے بجائے کوئی دوسرا مرد بستا ہے کیا مجھے دے کر؟ بتا، وہ لڑکا کل کا لڑکا تمہارا نمونہ سا عاشق تمہیں مجھ سے زیادہ چاہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، تمہیں دوید اعظم سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا، سنا تم نے؟ دوید اب خود بھی فرش پر بیٹھ کر سسکتے ہوئے زمل کے پاس بیٹھ کر غصے میں اس سے بولا، میں دوید اعظم کو نہیں چاہتی،
زمل نے اپنا چہرہ اعظم کے قریب کرتے آرام سے پولیس پر تابندہ ڈر کے ہماری دوریت کو دیکھنے لگی، جبکہ دوریت کی زبان تالی سے چپک وہ خاموشی سے اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنے لگا جسے اس نے بچپن سے اب تک بے تحاشا چاہا مگر وہ اس کو نہیں چاہتی تھی۔ تابندہ بیٹھ اٹھ کر زمل کے پاس آئی، اس کو ہاتھ پکڑ اٹھاتی بولے، کیا چاہ رہی تم اس وقت؟ زمل بتاؤ مجھے، میں ہوں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ ایسے کی تھی میں نے، تمہاری طبیعت ذرا شرم نہیں آ رہی تمہیں یہ سب بولتے ہوئے؟ تابندہ زمل کے منہ پر تھپڑ جڑ رہی اسے پوچھنے لگی، جبکہ دوریت سب باتوں سے انجان خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں دوریت اعظم کو نہیں چاہتی، میں دوریت اعظم کو نہیں چاہتی۔ وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا نہ جانے کب سے سموکنگ کر رہا تھا۔ زمل کے جملے بار بار اس کے کانوں میں باز گشت کر رہے تھے۔ گھٹن کا احساس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ تب ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل کی اسکرین پر اس کی نظر پڑی جہاں احمد کی کال تھی۔ ہاں احمد بولو، کیا انفارمیشن ملی اس لڑکے کے بارے میں؟ دوریت ساری باتیں اپنے ذہن سے جھٹک احمد کی کال کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے احمد اسے کیف کے بارے میں بتا رہا تھا ویسے ویسے دوریت کے ماتھے پر شکنیں نمایاں ہونے لگی۔ اب تم آگے دیکھ لو کیا کرنا ہے، یا بھائی مجھے بتا دو، میں خود دیکھ لیتا ہوں اس لڑکے کو۔ اس وقت تو وہ تمہاری بلود ہسپتال میں مجھے، مگر اس نے اپنا حشر بگاڑنے والے کا نام نہیں لیا۔ احمد ساری باتیں دوریت کو بتانے کے بعد اس سے بولا، ہم ٹھیک ہے، نہیں تم اس معاملے کے بیچ نہیں پڑو، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں، میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ دوریت نے احمد سے بول کر موبائل رکھ دیا۔ اس وقت رات کے 12 بجے تھے۔ دوپہر کے واقعے کے بعد وہ واپس آفس نہیں گیا تھا، جبکہ تب تک اپنے کمرے میں موجود تھا، اور رات میں تابندہ ہی اس کے کمرے میں کھانا لے کر آئی، اور تابندہ نے ہی اسے بتایا کہ وہ زمل سے اس کا موبائل لے چکی ہے۔ اب زمل کل سے یونیورسٹی بھی نہیں جائے گی، وہ نہ ہی گھر سے باہر قدم نکالے گی۔ تابندہ نے اس کو یقین دلایا تھا کہ اب زمل کبھی بھی اس لڑکے کا ذکر نہیں کرے گی، وہ زمل کو اچھی طرح سے سمجھا چکی ہے۔ دوریت بنا کچھ بولے تابندہ کی ساری باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ تابندہ سے کس بنا پر یہ باتیں کر رہی ہیں، کیا مرتبہ شوہر کا پاس رکھنے کے لیے وہ یہ سب کہہ رہی تھی، کیونکہ اعظم نے مرنے سے ایک دن پہلے تابندہ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ دوریت کا خیال رکھے گی، زمل اور دوریت کے رشتے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ ایسا تابندہ نے خود اعظم کا ذکر کرنے کے وقت دوریت کو بتایا تھا۔ وہ خود بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ دوریت اس کی بیٹی سے محبت کرتا، شاید اس لیے بھی وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کسی دوسرے لڑکے کا خیال اپنے دل سے نکال دے گا۔ پھر عمر کے اس حصے میں آ کر وہ اپنی جوانی میں کیے گئے عمل پر پریشانی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بھی شادی شدہ ہو کر اعظم سے تعلق رکھا تھا، اب یہ سب اس کی بیٹی کر رہی تھی، تو شاید اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی بیٹی غلط کر رہی تھی۔ دوریت ان ساری باتوں کو سوچنے کے بعد ذہن سے جھٹ کر صوفے سے اٹھا۔ میں دوریت اعظم کو نہیں چاہتی، ایک بار پھر زمل کا بولا ہوا جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ سائڈ ٹیبل کی درازی سے اپنا ریوالور نکال کر اسے جا کر میں چھپاتا ہوا زمل کے کمرے میں جانے لگا۔ وہ رات کے وقت زمل کے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی لائٹ آف تھی۔ لیمپ کی روشنی میں بیڈ پر بے خبر سوئے وجود کو دیکھ کر دوریت اندازہ لگا چکا تھا کہ زمل گہری نیند میں سو رہی ہے۔ وہ کمرے میں مدھم روشنی میں بیڈ پر زمل کے بعد بیٹھ کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، جہاں اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان کے ساتھ تابندہ کی انگلیوں کے نشان بھی زمل کے گال پر چھپے ہوئے تھے۔ شاید سونے سے پہلے بھی روئی تھی، اس کے گالوں پر آنسو کے نشان اب سوکھ چکے تھے۔ دوریت اس کی بند آنکھوں پر انگلیاں پھیرتا ہوا اس کے گال کو اپنی انگلی کے پوروں کو چھوتا ہوا اپنی انگلیاں زمل کی گردن تک لایا۔ کسی احساس کے تحت زمل نے اپنی آنکھیں کھولی تو دوریت کو اپنے قریب بیٹھا دیکھا۔ زمل کو جاگتا دیکھا نہ دوریت نے اپنی انگلیاں زمل کی گردن سے ہٹائی، نہ ہی زمل نے کوئی ہلچل کی، خاموشی سے لیٹی دوریت کو دیکھتے ہی دوریت نے اپنا دوسرا بازو زمل کے کمر کے گرد حل کرتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ اب بھی خاموشی سے بیڈ پر دوریت کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اس کو دیکھ رہی تھی۔ تب دوریت نے بولنا شروع کیا، جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے پاس ماں باپ کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیکھا سنا تھا۔ لڑکے بہت بے پرواہ ہوتے، لیکن لڑکا ہونے کے باوجود مجھے اکیلے پن کا احساس رہتا۔ دل میں خواہش جاگتی کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ میں کھیلوں کود سکوں۔ پھر تم پیدا ہوئی اور میرے لیے اسپیشل بات یہ تھی کہ تم میرے برتھ ڈے والے دن پیدا ہوئی۔ جب تابندہ علی تمہیں ہمارے گھر لے کر آتی تو میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ بچپن سے تم آہستہ آہستہ میری توجہ کھینچتی تھی، مجھے تم بہت اچھی لگتی، میرے ساتھ باتیں نہیں کر سکتی تھی، میں انتظار کرنے لگا تمہارے بڑے ہونے کا تاکہ تم بڑے ہو کر میرے ساتھ باتیں کرو، کھیلو کودو۔ تم نے بچپن سے ہی میری توجہ کو اپنی طرف کھینچ رکھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، میرے گھر میں ہمیشہ کے لیے۔ پھر ایک دن میری دعا قبول ہو گئی، تم ہمیشہ کے لیے میرے گھر میں آ گئی۔ میرے بعد اس دن میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ تم صرف میری جب بھی میرے پاس ہو، میرے گھر میں موجود ہو۔ آہستہ آہستہ تم بڑی ہونے لگی، میں تمہارے مقابلے میں اور زیادہ بڑا ہوتا گیا، میرا قد، میرا ذہن، میری سوچ۔ پھر میری خواہش نہ تھی کہ میں تمہارے ساتھ کھیلوں، مگر تمہاری ضد کرنے پر، مجبور کرنے پر میں بچہ بن کر تمہارے ساتھ کھیلتا۔ آہستہ آہستہ تمہیں لے کر میری طبیعت مزید حساس ہونے لگی، میں تمہاری ہر چیز کو لے کر پوزیسو ہوتا گیا، تمہاری کیئر کرنا اپنی ذمہ داری سمجھنے لگا، جہاں تک کہ آنٹی تمہاری کیئر کرتی مجھے وہ بھی برا لگتا، کیونکہ میں کس لیے تھا ہر
میری بڑھتی ہوئی عمر میرے اندر جاگتے تمہاری محبت کو کم نہیں کر سکی۔ اس وقت عمر کے ساتھ محبت بھی مزید پروان چڑھنے لگی۔ میرے احساسات تمہیں سوچے ہوئے مختلف ہو جاتے، تمہیں مسکراتا ہوا دیکھا اچھا لگتا، کئی بار تمہیں چھونے کی، پیار کرنے کی خواہش دل میں جاگتے، مگر میں اس وقت جوانی کے ادوار سے گزرا تھا، تم نہیں۔ تم وہی معصوم بچی تھی جب درود اعظم تم پر اپنے احساسات اور جذبہ عیاں نہیں کر پایا، لیکن فرسٹ ٹائم جب اکیڈمی جانے پایا، تمہارا رشتہ آیا تو میں اندر ڈر گیا کوئی مجھے تم سے چھین نہ لے۔ اس لیے اس دن میں نے اپنے خیالات کا اظہار ڈیڈ اور آنٹی پر کر دیا تاکہ وہ دونوں بھی یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ کر لے کہ تم صرف میری ہو۔ اس کے بعد پھر وہ واقعہ جس نے ایک بار پھر مجھے اندر سے خوفزدہ کر دیا، مگر ساتھ یہ احساس بھی دلا کہ اب تم بچی نہیں تھی، ان دنوں کے لیے بیمار تھی۔ میں ان سے پرامس کر چکا تھا لندن ان کے پاس آنے کا، مگر تمہیں یوں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ تبھی لندن جانے سے پہلے میں نے تم سے نکاح کیا تھا کہ تمہارے ذہن میں بھی یہ بات محفوظ ہے کہ اب تم صرف میری ہو، مگر مجھ پر غصہ ہونے کی وجہ سے تم نے میرے جاتے وقت نہ صرف مجھے یہ کہا کہ اب دوبارہ کبھی واپس مت آئیے، بلکہ تم ہم دونوں کے بیچ ہوئے نکاح کو بھی فراموش کر بیٹھی، اتنے قریبی رشتے کو بھول گئی تم۔ درود بولتا ہوا خاموش ہوا، زمل ابھی بھی اس کے سامنے بیٹھی درود کو دیکھی تھی۔ تب درود زمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا دوبارہ بولا، تم نے آج کہا کہ تم درود اعظم کو نہیں چاہتی، ایسا کیسے ہو سکتا کہ زمل اپنے ڈیڈ کو نہیں چاہتی؟ میں یہ مان ہی نہیں سکتا۔ میں نے بچپن سے تمہیں دیکھا ہے، تمہیں چاہے صرف تم سے محبت کی ہے، کسی اور کی طرف غلطی سے میرا دھیان نہیں بھٹکا۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس لڑکی کو میں نے دیوانگی کی خاطر چاہا وہ مجھے نہیں چاہتی؟ بول دو، ایسا تم نے صرف غصے میں کہا تھا زمل، بول دو تم بھی مجھے چاہتی ہو، بول دو تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہو۔ درود زمل کا ہاتھ تھامتا ہوا اس کو دیکھ کر بولا، میں آپ سے پیار کرتی ہوں دید، مگر ویسا نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے ایسا کبھی بھی نہیں سوچا آپ کے بارے میں جیسی آپ فیلنگز رکھتے ہیں میرے لیے۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے اس دن نکاح مجھ سے محبت میں کیا تھا، اس وقت آپ غصے میں تھے، وہ مجھے آپ کے غصے کا ریئیکشن لگا۔ آپ بچپن سے ہی میرے ساتھ ایسا کرتے آئے ہیں دید، آپ کو میری کسی بات سے اعتراض ہوا؟ آپ نے روک ٹوک دیا، اپنا غصہ مجھ پر نکال کر میری خواہش کا گلا دبا دیا۔ آپ کی محبت مجھے ذرا سا بھی اسپیس نہیں دیتی دید، نہ ہی آگے زندگی میں دے گی۔ میں ساری زندگی تو ایسے نہیں گزار سکتی، ہر چیز پر آپ کی روک برداشت نہیں کر سکتی، پلیز مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو، پلیز آپ میری بات کو سمجھے۔ آنسو زمل آنسو بہاتی درود سے بولنے لگی تو درود کے ہاتھ کی گرفت زمل کے ہاتھ پر ڈھیلی ہوئی، لیکن وہ زمل کا ہاتھ چھوڑے بغیر اس سے بولا، مانا تم مجھ سے ویسا پیار نہیں کرتی، مگر جیسے بھی کرتی ہو میرے لیے وہی بہت ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ اگر میرا کیئر کرنے کا انداز تمہیں روک ٹوک لگتا ہے تو ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا اپنا انداز بدلوں، لیکن تم اس رشتے کو ختم کرنے کی بات نہیں کر سکتی زمل، کہ تم سے محبت نہیں کرتا، اور اگر بالفرض وہ محبت کرتا بھی ہے تو میں تمہیں اس رشتے سے آزاد نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں معلوم یہ بات تمہیں علم میں ہے کہ نہیں، لیکن ہمارے نکاح کا وقت نکاح نامے میں خلا لینے کا آپشن کٹوا دیا گیا تھا۔ مجھ سے خلا لینے کا حق تمہارے پاس محفوظ نہیں، تم مجھ سے خلا نہیں لے سکتی، اور خود طلاق میں تمہیں کبھی بھی نہیں دوں گا، تو پلیز اپنے اور میرے رشتے کو دل سے قبول کر لو۔ درود حیرت زدہ سے زمل کو دیکھتا اسے بتانے لگا، جیسے ہی درود زمل کا ہاتھ تھامتا ہوا اپنے ہونٹوں تک لے کر، ویسے زمل نے زور سے اپنا ہاتھ کھینچا، مطلب کیا ہے آپ کا؟ میرے پاس خلا کا حق محفوظ نہیں، آپ یا پھر کوئی اور دوسرا مجھ سے میرا حق نہیں چھین سکتا، میں مر جاؤں گی لیکن آپ کے ساتھ زندگی اس رشتے میں جڑ کر نہیں رہوں گی۔ سنا آپ نے اس سے آج ہی درود سے یہ بات معلوم ہوئی تھی، اس لیے وہ غصے سے چیختی ہوئی بولی، لیکن جیسے ہی درود نے جا کر میں چپی ریوالور باہر نکالا تو زمل بالکل خاموش ہو کے درود بے حال سنجیدگی سے زمل کو دیکھتا ہوا بولا، آزادی چاہیے تمہیں مجھ سے، بولو اب بول کیوں نہیں رہی؟ آزادی چاہیے تمہیں اس رشتے سے؟ تو ایک زمل کی طرف ریوالور کا رخ کرتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ زمل کو درود سے ڈر لگنے لگا، وہ پوری آنکھیں کھولے درود کو دیکھنے لگی، ٹھیک ہے آج تم اپنے ہاتھ سے مجھے ختم کرو اس رشتے سے، مجھے سے آزادی حاصل کرو، میں تم پر اپنا خون معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ میری موت کی صورت ہی تمہیں اب اس رشتے سے آزادی مل سکتی ہے، ویسے تو میں خود سے تمہیں جدا نہیں ہونے دوں گا۔ درود نے بولنے کے ساتھ ہی زمل کے ہاتھوں میں ریوالور پکڑا کر اپنے کان پٹی پر رکھ دی۔ یہ کیا کر رہے ہیں اب؟ دید پلیز میرا ہاتھ چھوڑی، ہٹائیے اس ریوالور کو۔ ریوالور پکڑے ہوئے زمل کا ہاتھ درود کے ہاتھ میں تھا، جسے درود نے زبردستی گرفت میں لے کر اپنی کان پٹی پر رکھا ہوا، تو زمل کا دل خوف کے مارے کسی انہونی کے ڈر سے بری طرح کانپنے لگا۔ نہیں آج ختم کر ڈالو مجھے تاکہ تمہیں آزادی نصیب ہو جائے، ویسے بھی تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، یہ سوچ ہی مجھے مار ہی ہے۔ درود نے بولتے ساتھ زمل کی انگلی سے چاک کر دبانا چاہا، میں محبت کرتی ہوں آپ سے دید، بہت محبت کرتی ہوں، اب دوبارہ کبھی بھی آپ سے دور جانے کی بات نہیں کروں گی، پرامس۔ زمل اپنا ہاتھ مسلسل درود کی گرفت سے چھڑواتی اسے خوف زدہ انداز میں چیخا بولے۔ تب درود نے زمل کا پکڑا ہوا ہاتھ چھوڑ دیا۔ زمل نے فوراً اپنے ہاتھ میں موجود ریوالور کو ڈر کے مارے فرش پر پھینک کر درود کے سینے سے لا کر رونے لگی۔ آپ کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، میں کبھی بھی آپ کے ساتھ برا نہیں کر سکتی، نہ برا ہوتے برداشت کر سکتی، خدا کے لیے دوبارہ کبھی بھی ایسا مت کریے گا۔
ورنہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں کرتی ہوں آپ سے محبت، پلیز دید ایسا مت کریے گا آئندہ۔ ذمہ دل کے سینے سے لگی ہوئی اس سے بول رہی تھی جب دید کی نظریں اب کمرے کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھی، جہاں دروازے کا ہینڈل کو پکڑ کافی دیر سے کھڑی تابندہ سارا تماشا خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بنا آواز کے کمرے کے دروازے ایسے سے بند کرتی ہوئی تو وہاں سے چلی گئی۔ تابہ دریت نے زمل کے وجود کو اپنے ہاتھ میں لیا جو اس کے سینے سے لگی ہوئی ابھی تک دریت کی حرکت پر رو رہی تھی۔ آئی تم مجھ سے محبت کرتی ہو، بس تم مجھ پر غصہ تھی، مجھ سے ناراض اس لیے کیا کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس سے تمہیں کوئی دلی لگاؤ نہیں، تم اپنے میرے رشتے کو آخر کیوں دل سے قبول نہیں کر پا رہی؟ ہم دونوں نے بچپن سے ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھا تو ہم ساری زندگی کیوں نہیں ایک ساتھ رہ سکتے؟ بتاؤ مجھے۔ دریت زمل کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تام کر اسے پوچھنے لگی۔ زمل کے چہرے پر ابھی بھی خوف کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ وہ دریت کے ریئیکشن سے خوفزدہ ہو گئی۔ دریت اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا دوبارہ بولا، رونا باندھ کر زمل، میں تمہیں اپنے آپ سے دور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب یہ سب جذبات میں آ کر بیٹھا، ایسا کبھی نہیں کروں گا میں۔ بس تمہارے منہ سے یہ الفاظ سن کر یہ الفاظ نہیں سن سکتا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آندہ ایسا کبھی مت بولنا پلیز۔ دریت زمل کے جواب وجود کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیڈ پر لیٹا ہوا اس پر جھکا دی۔ زمل سے پہلے دریت کی کچھ بولتی وہ اپنی انگلیاں زمل کے ہونٹوں پر رکھ چکا تھا۔ بہت زیادہ دل چلا ہے آج میں صرف 5 منٹ مجھے اپنی قربت کے دیکھا خود میں سکون محسوس کرنے دو، اس کے بعد میں تمہارے کمرے سے چلا جاؤں گا۔ دریت زمل سے بول کر اس کے گردن پر جھک گیا، اپنے آج کے کیے گئے غصے کا ازالہ اس کی گردن کو اپنے ہونٹوں سے چکا پورا کرنے لگا، جبکہ زمل خاموشی سے دیوار پر ٹنگی کڑی میں 5 منٹ گزرنے کا انتظار کرتی ساتھ ہی یہ سوچنے لگا اب اسے کیب کو بلانا ہوگا۔ اپنی گردن پر دریت کی سانسوں کے گرمائی سے اس میں کوئی احساسات پیدا نہیں ہوئے۔ وہ بت بنی لیٹی ہوئی وال کلاک کو دیکھنے لگی۔ تب دریت نے زمل کے گال پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ لو یو مائی لائف۔ مدہوشی سی دریت کی آواز زمل کے کانوں سے ٹکرائی، جس کے بعد اپنی سانسوں کی گرمائش زمل کے سانسوں میں اتارنے لگا۔ زمل کی بند آنکھوں کے آنسو جاری ہونے لگے۔ دریت کی انگلیاں زمل کی گردن پر آہستہ رقص کرتی ہوئی سرحد پار کر کے حدود سے نکل گئی۔ اس نے ایک دم دریت کا ہاتھ پکڑا، مگر وہاں دریت کے ہونٹوں کا لمس اسے تڑپا رہا تھا۔ لیو میں دید 5 منٹ ہو چکے ہیں۔ زمل کی یاد دلانے پر دریت ہوش میں عبور زمل کو خاموشی سے دیکھتا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا حماقت کی تھی کل رات تم نے؟ زمل کے کمرے میں جا کر اس کے سامنے، میں تو تمہیں اچھا ہاتھ میں چور انسان سمجھ لیکن تمہارا جذباتی پن دیکھ کر تو مجھے اب زمل کے ساتھ ساتھ تمہاری فکر بھی ہو رہی ہے۔ تب اندر سے بناستے کی ٹیبل موجود تھی۔ جب دریت آفس جانے کے لیے تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آئے وہ تو اسے دیکھ کر شروع ہو گئی۔ کون سی حرکت کی بات کریں آپ؟ اچھا وہ ریوالور والی؟ وہ ریوالور تو حال ہی تک کیا ہوا؟ اب ایسے کیوں گوری؟ مجھے آپ کی بیٹی کے جذباتی ضرور ہوں مگر بیوقوف نہیں کہ اپنی جان لے لوں۔ دریت کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھا ہوا نارمل انداز میں بولا تو تابندہ سے پوری آنکھیں کھول کر دریت کو گھورنے لگی، پھر کچھ یاد آنے پر ایک دم بولی، ویسے کل تم زمل سے یہ بھی کہہ رہے تھے وہ خلا کا حق اپنے پاس محفوظ نہیں رکھتی، یعنی وہ اپنی مرضی سے خلا نہیں لے سکتی۔ تابندہ غصے سے ہاتھ کھینچ کر دریت کو دیکھتے اسے پوچھنے لگی، تو یہ بات اتنا اونچا بولنے کی کیا ضرورت؟ آہستہ تو بولیے، جاگ چکی ہوگی زمل، اور پلیز اگر میں نے اسے ایسا کچھ بولا بھی ہے تو آپ جانتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خلا کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دے۔ دریت تابندہ کو دیکھا خود بھی آہستہ آواز میں وضاحت دیتا ہوا بولا، یعنی تم میری بیٹی کو گن پوائنٹ پر اپنے ساتھ رشتہ رکھنے پر مجبور کرو گے؟ تابندہ دریت سے سیریس ہو کر پوچھنے لگی، کیوں آپ ایسا نہیں چاہتی کہ میرا زمل کا رشتہ قائم ہے؟ بس بھی آپ کی بیٹی میری بیوی ہے، اگر وہ اپنے لیے کوئی غلط راستے کا انتخاب کرے گی تو اسے دل لانا میرا فرض۔ میں گن پوائنٹ پر اگر اسے اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور کر رہا ہوں تو وجہ بھی آپ جانتی ہیں۔ دریت تابندہ کو بولتا ہوا ناشتہ کرنے لگا، وجہ یہ ہے کہ تم اس کا بچپن سے پسند کرتی مگر زمل کی پسند اس کا کیا؟ تابندہ کی بات سن کر دریت ناشتے سے ہاتھ روکتا ہوا اسے دیکھنے لگا، جانتی کیا آپ اس لڑکی کے بارے میں معلوم ہے آپ کو وہ کون ہے؟ وہ جہاں زمل کی پسند بیچ میں کہاں سے آگے وہ منقوع ہے میری سے، وہ اپنے اور میرے رشتے کو سمجھ نہیں پا رہی، محبت وہ بھی مجھ سے کرتی ہے۔ دریت ماتھے پر بلائی تابندہ کو جتاتا ہوا بولا، مجھے کیا کرنا ہے اس لڑکی کے بارے میں جان کر؟ دریت میں جانتی ہوں کل زمل نے اپنی باتوں سے تمہیں ہرٹ کیا ہوگا، وہ غلطی پر تھی مگر اس کے باوجود میں غصے میں تمہارا ریئیکشن دیکھ اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہو چکی ہوں۔ تابندہ کی بات پر دریت کو اپنے غصے میں زمل پر ہاتھ اٹھانا یاد آیا تو ماتھے کے بل خود ہی غائب ہو گئے۔ بات ایسی ہے کہ میں اسے کسی دوسرے کے ساتھ بالکل برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنے اور زمل کے رشتے کو ختم کر سکتا۔ ہاں مجھے اس بات کا اندازہ کہ میں اس کے ساتھ غصے میں کافی مس بیہیو کر چکا ہے، جس کا مجھے احساس آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دریت بولے کے بعد کافی کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا، میں بھی یہی چاہتی ہوں تم دونوں ایک ساتھ خوش ہو۔
تابندہ بولتی دوبارہ ناشتہ کرنے لگی۔ اس معاملے میں ہم دونوں کی سوچیں ایک دوسرے سے کافی ملتی ہیں، کیونکہ میں بھی یہی چاہتا کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہوشیں۔ میں دیکھا تو جمل کو وہ جاگ چکی ہوگی۔ دورید تابندہ کا بولتا ہوا کرتی کھینچ کر اٹھ کے اور جمل کے کمرے میں جانے لگا۔ اپنے روم کے ٹیرس پر قریب پچھلے 20 میں سے کیا کچھ سوچ چکی تھی۔ اس کے پاس یہ حق محفوظ نہیں تھا کہ وہ حل کا آزادی سے جی سکے۔ دورید کو بچانے کے بعد اسے سے آزادی لینے کے لیے کیا اسے خود سوسائڈ کر لینا چاہیے، یا پھر کہیں دور بہت دور چلے جانا چاہیے جہاں اسے کوئی بھی پہچان نہ سکے، یا پھر وہی کرنا چاہیے جیسا دورید تابندہ چاہتی تھی۔ آخر وہ خود کیوں نہیں چاہتی تھی ایسا؟ کیا وجہ اس کی کیف سے محبت تھی، یا پھر دورید کی بے جا پابندیاں اور دیوانگی جس سے وہ پریشان ہو جاتی؟ کل تابندہ اسے نہ صرف اس کا موبائل لے چکی تھی بلکہ اس کے یونیورسٹی جانے پر بھی تابندہ نے پابندی لگا دی تھی۔ صرف سیمسٹر میں پیپر دینے کی اجازت تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے لینڈ لائن پر سمر کی کال آئی تھی، جو کہ اتفاق سے اس نے اپنے کمرے سے باہر نکل کر ریسیو کر لی تھی۔ سمر نے اس کو کیف کا میسج دیا تھا کیونکہ وہ کل شام سے کیف کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ کیف اس کی کال ریسیو نہ کرنے کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ صرف جمل کے ہاتھوں اس نے دورید کی کمپلین پولیس میں نہیں کروائی تھی، ورنہ جو ہے کہ دورید اس کے گھر میں آ کر کے گیا تھا وہ ہرگز قابل معافی نہیں تھی۔